مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ یہ احکامات کے سلسلے میں ان کا کیا حکم ہے؟ شراب اور جوا، جو یوں کہا جائے کہ اس دنیا میں بگاڑ اور فساد کی جڑ ہی سے شروع ہوتی ہے تو غلط نہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ شراب اور جوئے کے متعلق ہمیں بتائیے کہ ان کا کیا حکم ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سے کہا، قل آپ کہہ دیجئے، جواب دے دیجئے ان کو، فیہما، ان دونوں میں، شراب میں بھی اور جوا میں بھی، اسم کبیر، بڑا گناہ ہے۔ اسم کبیر، بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع کے مقابلے میں۔ جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے اور جو نفع ہے اس کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ سوال ہے، اور اس سوال سے متعلق ہم اور آپ سمجھیں، اس لیے کہ یہ اس زمانے کے لیے بہت اہم اور بنیادی چیز ہے، شراب اور جوا۔ پہلے ہم شراب کے متعلق جان لیں کہ شراب ہر نشہ لانے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے، یعنی جس چیز سے نشہ ہو، مراد پینے کی چیز ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے بنائی جائے، ملکوں کے حساب سے، شہروں کے حساب سے، گاؤں کے حساب سے شراب کے بنانے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے وہ پھلوں سے ہو، چاہے کھانے کی دوسری چیزوں سے ہو، انگور ہے، کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، ان چیزوں سے شراب بنائی جاتی ہے۔ اور جو شراب بنانے کا طریقہ ہے کہ پہلے اس میں ابال آتا ہے، پھر جھاگ بنتا ہے، اور جھاگ بننے کے بعد اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو نشہ آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا تو ہمیں اور آپ کو اب بالکل ابتدائی سے سمجھنا چاہیے، اور شاید بالکل جس طرح ہمیں نئی بات معلوم ہوئی، ہو سکتا ہے آپ بھی بالکل نئی بات سمجھیں کہ اس ابتدائی اسلام میں شراب کا پینا حرام نہیں تھا۔ شراب کا پینا ابتدائی اسلام میں حرام نہیں تھا۔ 13 سالہ مکہ کی زندگی رہی ہے، اور ان 13 سال میں شراب کے پینے کے اوپر کوئی، اور نہ پینے کے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ بس ایک آیت نازل ہوئی کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ اللہ جل شانہ نے پھلوں کو بنایا ہے، اور ان پھلوں کے ذریعے تم نشہ کی چیزیں بھی بناتے ہو، اور اچھی اچھی رزق بھی بنا لیتے ہو۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد سلسلہ جو اس کا چلا ہے وہ مدینہ میں جا کر کے شراب کے متعلق جو بھی احکامات نازل ہوئے۔ انسانی فطرت کا ایک اصول یہ ہے کہ جو لوگ صاحب عقل ہیں اور جو سوجھ بوجھ والے ہیں، ہر زمانے میں وہ گندی چیزوں سے دور رہتے ہیں، ہر زمانے میں۔ تو اسلام میں بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی تھی جو شراب کو برا سمجھتی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی شراب کا استعمال نہیں کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ آگے چل کر کے وہ چیزیں حرام ہوں۔ تو صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت ایسی تھی جس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔
پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف آوری ہوئی تو یہاں بھی شراب اور جوا عام تھا، لوگ شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے۔ چونکہ حرام نہیں تھا اس لیے کوئی عیب کی بھی بات نہیں، لیکن تعجب ہر زمانے میں ہوگا، اس لیے کہ صحابہ کرام سے کسی چھوٹی خطا کا بھی ہم تصور نہیں کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھا جائے کہ جب شراب حرام ہی نہیں ہوا ہے تو وہ خراب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے حرام نہیں کیا۔ پینے والے پی رہے ہیں، نہ پینے والے نہیں پی رہے ہیں۔ جب مدینہ قافلہ پہنچا ہجرت کر کے اور وہاں باقاعدہ رہن سہن شروع ہوا تو مدینہ کے لوگوں میں بھی یہ عادت تھی کہ شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے، ان کے اندر بھی شراب پینے کی عادت اور خصلت تھی۔ اب شراب پینے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے اوپر ظاہر ہیں، اس لیے کہ شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ساری برائیوں کی ام الخبائث، یہ ام الخبائث ہر گناہ اور بری چیز کی ماں ہے، یعنی یہیں سے برائی شروع ہوتی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اگر اس کو کسی نے دھوکے سے شراب پلا دیا، اگر اب نشے میں وہ ہو جائے تو آپ سوچ لیجئے کہ کوئی بھی حرکت اس سے کرائی جاتی ہے، کوئی بھی حرکت اس سے کرائی جا سکتی ہے اور وہ خود بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے مدینہ میں جب یہ حالات ہوئے کہ شراب اور جوا یہ عام تھا، جس کی وجہ سے کبھی کبھار جھگڑے بھی ہو جایا کرتے تھے، لڑائی اور مار پیٹ کی نوبت ہو جاتی تھی، اور وہ اس زمانے میں کیا سوچنا ہے، یہاں بھی جہاں اس طرح کے لوگ موجود ہیں وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوتی رہتی ہے۔ جو سمجھدار لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار، تم تو ہوش میں ہو، وہ تو ہوش میں نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے اسی سے سوال کر بیٹھے کہ یہ شراب ہے جس سے لڑائی جھگڑا آپس میں ہوتا ہے، عقل خبط ہو جاتی ہے اور نقصان زیادہ ہوتا ہے، تو شراب کے متعلق کوئی فیصلہ اور کوئی حکم چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ کہہ دیجئے کہ فیہما، ان دونوں میں، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی۔ جوا بھی ایک عام رواج ہے، جن کو لت پڑ جاتی ہے شاید ہی اس سے جو ہے دور ہوں۔ اس کا لفظ بھی کہا گیا میسر، میسر مانے آسانی سے ملنے والا، بس تھوڑا سا اٹھا پٹک کیے کوئی گوٹی، اگر 1 لاکھ کا ہے تو 1 لاکھ چلا آیا بالکل آسانی سے۔ لیکن جس کا گیا تو اس کا جانا بھی تو بڑی آسانی سے ہوا، پلک جھپکتے 1 لاکھ پتی ہو گیا اور 1 پریشان ہو گیا۔ بہرحال جوئے سے متعلق تھوڑی دیر بعد بات چیت ہوگی، پہلے ہم شراب ہی سے متعلق سمجھیں کہ ان دونوں میں گناہ بڑے ہیں۔ پہلے اللہ نے گناہ کا تذکرہ کر دیا کہ گناہ بڑے ہیں اس میں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ تو جب بڑا گناہ کہا گیا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی تھی، اس نے کہا کہ بھائی جب شراب میں گناہ زیادہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ وہ لوگ گناہ کے اوپر اپنی نگاہ دوڑائے، اور کچھ جماعت ایسی بھی تھی صحابہ کرام کی کہ وہ کہنے لگے کہ چونکہ ڈائریکٹ اس کے حرام ہونے اور پینے نہ پینے کے بارے میں کوئی حکم تو نازل ہوا نہیں ہے اور ابھی جائز ہے، تو ہم شراب کو اس طرح استعمال کریں گے کہ اس سے نقصان گناہ نہ ہو، اور جو اس سے نفع ہوتا ہے اس کو ہم حاصل کرتے رہیں گے۔ بیچنا، خریدنا، اس کو مال تجارت میں شامل کرنا، الغرض جو لوگ فائدے کو دیکھے وہ اس میں ابھی لگے رہے، جو لوگ گناہ کو دیکھے انہوں نے اسی دن شراب کو چھوڑ دیا۔ تو کچھ صحابہ کرام پہلے ہی سے شراب چھوڑے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے اس آیت کے بعد شراب کو چھوڑ دیا، اس لیے شراب کو چھوڑ دیا کہ اس میں گناہ ہے۔
یہ تربیت اور یہ درستگی اور یہ اصلاح دیکھیے اسلام کے اندر کہ کسی بھی چیز کو جو انسان کی عادت بنی ہوئی ہے اس کو چھڑانے کا طریقہ بھی عجیب و غریب ہے۔ جس طرح ایک بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے اور دودھ پیتے بچے کو ایک بیگ ماں اپنی چھاتی سے ہٹا کے کہہ دے لے جاؤ اس کو اب دال بھات کھلاؤ، تو وہ بچہ قبول نہیں کرے گا۔ دھیرے دھیرے چھڑایا جاتا ہے، دھیرے دھیرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عادت جس چیز کی پڑ جائے وہ جلدی چھوٹتی نہیں۔ جبل ٹلد چبلت نمی ٹلد، پہاڑ ٹل جائے گا عادت نہیں بدلے گی، جب موقع ملے گا تو آدمی ادھر چھک جائے گا۔ تو یہ شراب نشے کی چیز ہے اور یہ بھی ان کی عادت میں داخل ہو چکی تھی، تھوڑی دیر بھی نشہ سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک بیگ کہہ دیا جائے کہ شراب حرام ہے تو ہو سکتا ہے انکار کر دیں۔ اور شریعت کا اصول ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو بندے کے کرنے سے بھاری پڑے، یعنی زیادہ بندے کی طاقت سے زیادہ ہو، اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام جو لوگ یہ سمجھ کر کے تجارت کیا کرتے تھے کہ شراب حرام نہیں ہے، ابھی اس میں گنجائش باقی ہے، وہ کرتے رہے۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک صحابی نے چند صحابہ کرام کی دعوت دی، محفل لگے، خوب بڑھیا کھانا پینا چلا دعوت میں، ویسے ہی عرب کی دعوت مشہور ہے، خوب لوگ کھائے پیے اور شراب کا دور بھی چلا اور چلتا رہا اور اسی میں مستی میں رہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو نماز کے لیے سب لوگ تیار ہو گئے، وضو کیے، سب لوگ وضو کیے، اور اس کے بعد وضو کرنے سے نشہ تو اترنے والا ہے نہیں۔ اس کے بعد ایک صاحب کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا گیا، اور جب وہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے کی حالت میں تھے، اور نشے کی حالت میں جب تھے تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی اور اس میں بہت ساری چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دیا۔ جب ادھر سے ادھر ہو گیا تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم اب نماز کے قریب بھی مت جانا نشے کی حالت میں، نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ اس لیے کہ ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ وہ نماز میں تلاوت کر رہے ہیں اور ادھر سے ادھر ہو گیا۔ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ شراب جب نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اب اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر، اب اس کو چھوڑ دینا۔ ایک تو ویسے ہی چھوڑے ہوئے تھے، اور ایک جماعت وہ تھی جو نفع فائدہ اور گناہ دونوں کا موازنہ کر کے چھوڑ دیا۔ اب ایک جماعت ایسی تھی، اس نے یہ کہا کہ نماز میں شراب رکاوٹ ہے اس لیے ہم شراب نہیں پیئیں گے، انہوں نے چھوڑ دیا شراب۔ لیکن باقی کچھ لوگ جن کو عادت تھی وہ اب شراب پیتے تھے، نماز کی حالت میں نہیں، بلکہ فجر کے بعد دور چل گیا تو ظہر تک رہا، ظہر کی نماز پڑھ کر کے چلا لیے تو عصر تک رہا، عصر سے مغرب تک بھی ایک آدھ چھوٹے موٹے گلاس پیالے میں لے لیے، پھر مغرب سے عشاء میں بھی تھوڑا سا لیے، جائز ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں، پھر عشاء کے بعد اپنا مستی سے لیا کہ اب تو سونا ہی سونا ہے۔ لیکن جنہوں نے کہا، جو صحابہ کرام یہ سوچے کہ یہ نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے تو انہوں نے شراب کو بالکل ترک کر دیا۔ یہیں سے آپ کے لیے ایک میں آپ کو ذہن کھول دوں، یہ الگ سے یہ میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ تفسیر سے نہیں، میں اس تفسیر سے جو روشنی اساتذہ کرام دیے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے نماز میں رکاوٹ بنے، اگر شریعت نے حرام کر دیا تو حرام ہے،
لیکن اگر شریعت نے حرام قرار نہیں دیا ہے اور وہ چیز ہمارے لیے نماز میں رکاوٹ ہے تو اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اور اگر وہ برابر استعمال کرتے رہے اور برابر اس کی وجہ سے نماز چھوٹتا رہا تو یہ مکروہ بڑھتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سامان کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے۔ جو بھی لباس ہو، جو بھی چیز ہو، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہر آدمی کے لیے یہ جو ہے اشاریہ ہے کہ اس کا کوئی بھی، یعنی ہر آدمی کے لیے الگ الگ رکاوٹ ہے۔ جو بھی چیز انسان کی نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کا استعمال کرنا ابتدائی مکروہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سامان نماز سے روک رہا ہے۔ ایک ادنا میں مثال دے رہا ہوں، جیسے جاڑے کا موسم ہے، جاڑے کے موسم میں آدمی اگر چمڑے کا موزہ نہیں پہنے ہوئے ہے، نائلون کا موزہ پہنے ہوئے ہے اور جاڑا بہت زیادہ ہے تو اس موزہ پہننے کی وجہ سے اسے وضو بنانے میں سستی محسوس ہوگی۔ تو اگر فجر کے وقت پہنا ہے تو ظہر میں بھی سستی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، کون موزہ اتارے، پھر عصر میں بھی ہے کون موزہ اتارے، پھر مغرب میں بھی کون موزہ اتارے۔ تو موزہ اتارنے کے اسقط میں نماز چھوٹ رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا موزہ پہننا اچھا ہے یا نہیں۔ میں بتا رہا ہوں، ذہن سے جو ہے سوچنا ہے۔ اسی طرح ہمارا کوئی ایسا لباس ہے جو نماز میں ہمیں اٹھنے بیٹھنے سے رکاوٹ بن رہا ہے، اب اس کو ہم پہنے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، ارے یار ہم نے تو ایسا کپڑا پہنا ہے کہ رکوع سجدہ نہیں کر پائیں گے، اب بدلیں گے تب۔ عصر کا وقت بھی آیا ہمارا تو کپڑا ہی، تو وہ کپڑا جو نماز پڑھنے سے رکاوٹ بن رہا ہے اس کا استعمال مت کرو، اور جب مسلسل استعمال رہے گا تو اس کی کراہیت بڑھتی جائے گی۔ تو جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت یا کہ نماز میں جب شراب کو منع کر دیا گیا تو انہوں نے شراب چھوڑی۔ ابھی شراب کے حرام ہونے کا اعلان نہیں ہوا، یہ سلسلہ چلتا رہا، کچھ دنوں چلا کچھ دنوں چلا۔ یہ شراب کے متعلق اس لیے بات ہو رہی ہے کہ نشہ کی عادتیں چھڑانی بہت مشکل ہے۔ کیسے چھڑایا جائے گا یہ اسلام طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی کو غلط عادت پڑ جائے تو کیسے چھڑایا جائے گا، دھیرے دھیرے چھڑایا جائے۔ پہلے اس عادت کی کمی کو بیان کیا جائے، اس عادت کی برائی بتائی جائے اور چھوڑنے کے فائدے بتائے جائیں، دھیرے دھیرے کر کے اس کے اندر سے وہ عادت دور ہو جائے گی۔ جیسے ایک یہ گٹکا چلا ہوا ہے، میں مثال کے طور پہ اس کو عرض کر رہا ہوں، گٹکا چلا ہوا ہے بڑے بڑے شہروں میں، خود گٹکا ہی پہ اگر فوٹو کوئی دھیان سے دیکھے تو شاید ہمت کرے کھانے، اس میں منہ پھیلا ہوا ہے، جس طرف سے آدمی گٹکا کھا رہا ہے ادھر کوئی چمڑا نہیں ہے، وہ بالکل پھٹا ہوا گلفڑ ہے، اور بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے پوسٹروں پہ اس کا پرچار بنا ہوا ہے کہ اس سے یہ بیماری ہو سکتی ہے، اس سے یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اپنے صحت کے فکر مند ہیں وہ تو استعمال ہی نہیں کرتے، اور جن کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ اس پہ چلاتے رہتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کہنے لگا کہ گٹکا کھانے والوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کا منہ کھل نہیں پاتا ہے، یہ دونوں کنارے کے جبڑے جو ہیں وہ جام ہو جاتے ہیں، منہ کھل نہیں پاتا ہے۔ بڑھیا رسگلہ کوئی کھانا چاہے تو اس کو 2-3 دفعہ میں کھائے گا، رسگلہ ایک دفعہ منہ میں نہیں ڈال۔ اور جو لوگ گٹکا وغیرہ نہیں کھاتے ہیں، پان بھی نہیں کھاتے ہیں، ان کا منہ اگر کھلے تو کافی بڑا کھل جاتا ہے، تو 1 کے بجائے 1.5-2 بھی ہو جائے گا، کوئی دقت نہیں۔ میرا اپنا ایک تجربہ رہا ہے کہ جبڑا زیادہ کیسے کھلے گا، اگر ہم کبھی کبھار مسواک کر کے تجربہ کریں، دتون جب کیا جاتا ہے تو یہ بالکل مسوڑھے ہی کو چھیلتا ہے، دتون کرنے کے بعد منہ کھولیے تو کچھ نہیں تو آدھا انچ بڑھ جائے گا، یہ صحت کی علامت ہے۔ پورے منہ کا کھلنا، پورے منہ کا کھلنا یہ صحت کی علامت ہے۔ لقمہ اٹھا رہے ہیں اور اتنا پھنسا ہوا ہے کہ بڑی مشکل سے اندر گیا۔ اللہ جل شانہ ہر اس عادت سے ہم لوگوں کو بچائے
جو شریعت میں غلط ہے اور بری۔ تو دو سلسلے، اب تیسرا سلسلہ پھر نماز میں اب صحابہ کرام اور بہت صحابہ سب نے نماز کے اندر پینا اور نشہ کرنا چھوڑ دیا۔ اب باقی بچا حرام اور ناجائز ہونے کا سلسلہ۔ ایک دفعہ سعد ابن ابی وقاص بہت بڑے صحابی ہیں، وہ ایک دعوت کے پروگرام میں شریک تھے۔ دعوت بھی بڑی اچھی تھی، بتاتے ہیں لوگ کہ اس میں اونٹ کا کیا گوشت بنا تھا، اس میں سیرا وغیرہ بھی رہا ہوگا۔ خوب جم کے دعوت چلی، اس کے بعد شراب کا دور چلا، شراب پی گئی، سب کے اوپر نشہ طاری ہوا، اور نشہ طاری ہونے کے بعد ایک صحابی وہ اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرنے لگے اور دوسرے کے خاندان کی برائی کرنے لگے۔ یہ بھی نشے میں تھے اور وہ بھی نشے میں تھے۔ اب جب انہوں نے برائی سے مراد جو ہے بزدلی والی، وہ برائی نہیں جو ہم لوگوں سے ہو جاتی ہے کہ سننے کے بعد دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ برائی سے مراد جیسے شعر و شاعری میں ہچو ہوتا ہے، ہم بہت بڑے ہیں، ہمارے یہ ہے اور اس کے باپ دادا بہت چھوٹے ہیں، اس طرح کی برائیاں ہیں۔ تو ایک انصاری صحابی تھے، ان کو برداشت نہیں ہوا، وہیں قریب اونٹ کا جبڑا ہڈی والا وہ پڑا ہوا تھا، اٹھایا اور سر پہ دے مارا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سر زخمی ہو گیا۔ سر زخمی ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ اب وہ صحابی ترنت ان کے اوپر حملہ کر دے جیسے ہم لوگوں سے ہوتا ہے، تمہاری جرات، تم نے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، نہیں۔ فیصلے کے لیے وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آج ہمارا بھی یہی طریقہ اگر ہو جائے کہ اگر کسی سے ہمیں تکلیف پہنچ جائے اور ہم اپنے اس وقت کے جو بڑے ہیں اپنے گاؤں اور محلے کے، ان سے جا کر کے کہہ دیں کہ دیکھیے میں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، بلا کر کے ان سے سمجھ لیجئے، تو نہ کوئی اختلاف رہ جائے گا اور نہ کوئی دشمنی رہے۔ لیکن ہم تو اگر مضبوط پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس سے زبردست حملہ کر دیا، اور اگر ہم نہیں مضبوط پڑھے اور تو ہم نے فوراً جو ہے 2-4 جگہ گھنٹی گھمائی، اور گھنٹی گھمانے میں آدمی ایک طرف کی بات سن لیتا ہے، کیا ہوا تو فلاں نے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، سر پھٹ گیا ہے، اب جو جس حال میں سنا ایک دم خون کا گھونٹ لیے ہوئے دوڑ رہا ہے، کون سماج؟ اس لیے کہ شیطان نے تو جو ہے وہ ماچس کی تلی اب جلا دی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عقل کو ٹھکانے اور ہوش میں رکھنا چاہیے، سنجیدگی کو غالب رکھنا چاہیے تاکہ بڑا لڑائی جھگڑا نہ ہو سکے۔ تو جب صحابہ کرام کی شکایت، وہاں اس نوجوان کی شکایت پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ شراب اور جوئے کے متعلق کوئی واضح حکم ہمیں بتا دیجیے کہ یہ شراب ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو چونکہ ایک ماحول بن چکا تھا، نماز پڑھنے نہیں جانا ہے، گناہ شراب میں زیادہ ہے، اور پھر یہ لڑائی اور جھگڑا جو ہو رہا ہے، یہ اب چونکہ مزاج بن چکا تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے اور یہ سب گندگی اور ناپاکی ہے۔ فاجتنبوہ، اس لیے اب شراب سے تمہیں پرہیز کرنا۔ اب بالکل واضح حکم آ گیا، شراب سے تمہیں دور رہنا ہے اور اب تمہارے اوپر شراب حرام کر دی گئی۔ آگے ایک وجہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان یہ جوئے اور شراب کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑا کرا دے، نفرت ڈال دے ایک دوسرے کے دل میں، اور تم کبھی ایک نہ ہو سکے۔
اب یہ جب اعلان ہوا تو جو جس حال میں شراب لیے ہوئے تھا، جس حال میں ہاتھ میں اگر شراب ہے وہیں چھوڑ دیا، پیالے میں شراب ہے وہاں چھوڑ دیا، مٹکے میں شراب ہے اسے اونڈیل دیا، برتن میں شراب ہے اسے اونڈیل دیا۔ اگر اس کے شراب جو ہے ہونٹ تک پہنچ چکے ہیں تو یہ نہیں سوچا کہ یہ لاسٹ چانس ہے، وہ اپنے ہونٹ سے برتن کو گرا دیا۔ الغرض مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کرام نے ایسی جانثاری کا ثبوت دیا کہ پورے شراب کو بہا دیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں شراب کے نالے بہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کسی کے گھر میں ایک بوند بھی شراب نہیں بچی۔ یہ تربیت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ادھر منع ہونے کا حکم آیا اور ادھر عاشقوں نے اس کے اوپر عمل بھی کر دیا۔ سب نے ٹوٹل چھوڑ دیا، پوری شراب بہا دی گئی، اور آپ نے ایک اعلان بھی کیا کہ اگر کسی کے پاس شراب ہے تو وہ فلاں جگہ لے آ۔ تو گھروں سے تو بہا دیا گیا، مے خانوں سے بہا دیا گیا، کچھ تجارت اور بیچنے کے لیے شراب رکھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام وہاں لے جا کر رکھ دیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہاں لے جا کر رکھ دیے۔ ایک صحابی دوسری جگہ سے خرید کر کے لا رہے تھے شراب وغیرہ کی، چلیں گے شراب بیچیں گے، اس سے بڑا نفع ہوتا ہے، شراب کے سب سے زیادہ ابھی تو اس وقت سمجھانا ہی بیکار ہے کہ اس میں کیا نفع ہے کیا نقصان ہے۔ آپ نے دیکھا ہی جو ہے لاک ڈاؤن میں جب شراب کی اجازت دوبارہ ملی تو کتنی بکری ہوئی، تو یہ نفع بھی تو اس کا ہے، اور نقصان تو ایسا ہے کہ جس کو گنایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال وہ صحابی وہ اپنا سامان باہر ہی رکھ دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس یہ جو مال تجارت ہے جو اب حرام ہو چکا ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے کہا کہ وہاں رکھ دو، حرام تو حرام، وہاں وہ بھی لے جا کر رکھ دیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، مشکیزوں کو اپنے ہاتھ سے گرایا، مٹکوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا، کچھ صحابہ کرام سے کہا تم انہیں بہا دو، کچھ جو ہے دوسرے احباب سے کہا کہ تم انہیں بالکل ختم کر دو، اور آج کے بعد سے شراب بالکل ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جانثاری کا ثبوت دینا، اور شراب جس کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا ہے، کیسی تربیت تھی کہ چند منٹ پہلے شراب ہونٹوں سے لگے ہوئے تھے اور ایک محبوب و معشوق بنی ہوئی تھی، لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ اب ناپاکی ہے اور محمد الرسول اللہ نے کہہ دیا کہ ناپاکی ہے، تو وہی شراب جو محبوب و معشوق تھی اب گندگی اور نفرت کی چیز بن گئی۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ کتنا صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا، بہا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کافی زمانے تک جب بارش ہوتی تو مدینہ کی گلیوں سے شراب کی بو اٹھنے لگتی، زمین کا رنگ بدل جاتا تھا، اس لیے کہ شراب خشک زمین کے اندر گھلے ہوئے تھے۔